الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ متعدد آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے: لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی لاتا ہو اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے دوستی بھی کرتا ہو۔ آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اور جو متعدد احادیث بھی ہیں، آیات بھی مزید اس موضوع پر موجود ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے مشترکہ دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تو دوست بنانا اور چیز ہے، اچھا سلوک کر کے قریب کر کے دعوت دینا یہ اور چیز ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، انہوں نے ہی کافروں سے اچھا سلوک کیا، ان کو قریب کیا، وہ مسلمان ہوئے۔ جتنے صحابہ کرام تھے وہ کفر پر تھے اکثر، اور ان کو قریب کیا، مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے گئے، حال حوال پوچھا، پھر اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک کافر آتا ہے، اس کو آپ 7 بکریوں کا دودھ پلا دیتے ہیں، مسلمان ہو گیا۔ پھر پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ کہتے جی کھاؤں گا۔ تو 1 بکری کا دودھ پلایا تو کہتا جی بس۔ فرمایا کافر 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے، مومن 1 ہاتھ میں کھاتا ہے۔ تو کافروں کو کھلانا، ان کو قریب کرنا، ان کا کوئی کام کر دینا، اچھا سلوک کر کے ان کو اسلام کی دعوت دینا، یہ اور چیز ہے۔ اور کوئی دعوت کا ارادہ نہیں، کوئی دعوت دینی نہیں، بس یاریاں دوستیاں پالنا اور فرینکنس اور مل گل جانا، اور ان کے تہواروں پر، ابھی کرسمس آ رہا ہے تو ان کو مبارکباد دینا، مطلب جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، تمہارے لیے اس میں برکت ہے۔ یہی کہنا مبارک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو تم غلط کر رہے ہو نا، یہی بابرکت ہے، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ تو یہ دوستی لگانا بلا وجہ کی، اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ قرآن حکیم اس پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہم سے کٹ جائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ان سے دوستی لگائے گا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا۔ تو دوستی لگانا، رازدان بنانا، ان کو اپنے رازوں میں شریک کر لینا، اپنے گھر میں ملازم کے طور پہ لے آنا، اپنے بیڈ روم تک لے آنا اور خلط ملط ہو جانا ان کو مسلمانوں کے راز، وہ تو ان کا طریقہ یہ ہے، بچیاں دے کر وہ راز لے لیتے ہیں۔ تو اگر دعوت دینے کا ارادہ نہ ہو تو پھر دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے منافی ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ کا ایک دوست ہے اور اس کا دشمن بھی اس کے باپ کا قاتل بھی تیرا دوست ہو، بات چلتی ہے؟
وہ کہے گا یا مجھ سے دوستی رکھو یا میرے باپ کے قاتل سے رکھو، دونوں تو نہیں چل سکتے۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، باغی ہے، اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، میں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ گر جائے، زمین پھٹ جائے، اس جملے سے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اتنا کڑوا جملہ ہے یہ، اللہ کو اس پہ اتنا زیادہ غصہ آتا ہے، اور ہم ان سے دوستیاں لگائیں۔ کئی سوال پوچھتے ہیں جی ان کے ساتھ مل کر کھانا، کبھی کھانا پڑ جائے اور وہ کھانا بھی حلال ہو تو میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ فرینکنس دوستیاں یہ تو دوست نہیں ہے۔ ایک نفرت جو کفر کی نفرت ہے وہ تو باقی رہنی چاہیے دل میں۔ ہمارے معاشرے میں جو جاہل تھے وہ بھی اپنا برتن الگ رکھتے تھے، اس کا برتن الگ رکھتے تھے، لیکن اب نوکریاں مل رہی ہیں اور وہ باس ہے مسلمان، اس کے ماتحت ہے، اور دوستیاں پل رہی ہیں، اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے جی ان کے عید پر ان کو ہدیے تحفے دینے کا کیا حکم ہے اور ان کو مبارک کہنے کا کیا حکم ہے۔ تو عزیز بھائیو، ہر وہ قربت، ہر وہ دوستی جو بغیر دعوت کے ارادے کے ہے، الٹا تجھ پہ برا اثر ہو رہا ہے، تو یہ بالکل اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ دکھا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہ دکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اور یہ جو اہل کتاب ہے یہ مشرکوں سے پھر بھی ہمارے قریب ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ایک آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، یہ ہمارے قریب ہیں۔ اور جو نہ ہندو اللہ کو مانے، نہ کسی نبی کو مانے، نہ کسی کتاب کو مانے، وہ ان سے بھی دور ہیں، اور ہماری تو دوستیاں ان کے ساتھ بھی چل رہی ہیں۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے شدید عداوت تمہارے ساتھ یہودیوں کو ہے اور مشرکوں کو ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان کی نسبت زیادہ قریب وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، اور ان دونوں سے دوستی لگانے سے منع کیا۔ اچھا سلوک کرنا، قریب کر کے دعوت دینا، یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔